ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سکون رمضان میں شائستہ اور بلال سحر ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں، اور ماشاءاللہ سے روزوں کا ایک سلسلہ جاری ہے جس میں سحری کے اوقات پہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور مختلف مہمان گرامی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ثنا خاں، نعت خاں اس ٹرانسمیشن کا خصوصی طور پر حصہ ہوتے ہیں، بلکہ رونق ہوتے ہیں وہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کی۔ اور بلال ماشاءاللہ آج بھی میں جوائن کر لی ہے مہمان گرامی نے۔ رمضان کی ایک خاص بات ہے کہ ہر گزرتا لمحہ جو ہے وہ بندگی کی جو کہکشاں ہوتی ہے نا وہ لے کر آتا ہے، اور پھر جو یہ ساعتیں ہیں، یہ خوبصورت لمحات ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ بندے مانگ مجھ سے، میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اس وقت قرۂ ارض کے اوپر بھیج دیتے ہیں اور بچھا دیتے ہیں، ملائکہ بھی جو ہے وہ آس پاس ہوتے ہیں اور وہ سب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو محافل ہیں، اس محافل کا بھی تذکرہ عرش پر ہو رہا اور لکھا جا رہا ہوگا، کون کون سے گیسٹ ہیں، کون کون سے ہوسٹ ہیں، اور کون کون سے کیمرہ مین ہیں، پینل کنٹرول روم میں کون ہے، ماسٹر کنٹرول روم میں کون ہے، ڈرائیورز کون ہے، اسپورٹ بوائے کون ہے، لائٹس کس نے صحیح کی ہیں۔ یہ میں حقیقتاً بتا رہا ہوں اس وقت کہ ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ لوگ جو اس وقت گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھ کر اس وقت ابھی کچھ ہی دیر کے اندر سحری کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ سحری کے اندر اگر آپ کچن میں کھڑے ہو کر کھانا بھی بنا رہی ہیں اہل و عیال کے لیے تو یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ سحری کو افضل ترین جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے کہ سحری کیا کرو۔ سحری کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ ہمارے ساتھ جو اس وقت ہمارے بڑے خوبصورت سے گیسٹ موجود ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے ٹائم نکالنا، لیکن پھر بھی ہم سے ان کی ایک محبت کا ایک سلسلہ، ایک رشتہ ہے، کیونکہ ان سے رشتہ بڑا پرانا ہے اور ان سے رشتہ پتہ کس طرح کا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سارے عشاق کمیونٹی کا حصہ ہیں، تو جو عاشق ہوتے ہیں نا تو عاشقوں سے عاشقوں کا ایک دلی ملاپ ہوتا ہے۔ جب آپ یاد کرتے ہیں تو یہ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے بڑے پیارے نقیب ہیں محفل نعت کے، اور ہم سب کے بڑے ہیں، اور بڑا اچھی ان کی طرز تکلم اور طرز انداز جو ان کا بات کرنے کا ہے نا وہ بڑا مؤثر ہے، اور ہمیشہ محبت سے پیش آتے ہیں۔ اور پھر وہ جو ایک کنیکشن کی بات آپ نے کی کہ محبت کا وہ جو رابطہ ہے نا وہ کبھی منقطع نہیں ہوتا، ناراض بھی ہوتے ہیں بالکل ایسا ہونے نہیں دیتے۔ کچھ 4-5 دن گزر جائیں تو اگر ہم مصروف ہوتے تو ان کی کال آ جاتی ہے، اور اگر ہماری جو ہے وہ ان کی مصروفیت ہوتی ہے تو ہم انہیں یاد کر لیتے ہیں۔ ہم سب کے پیارے ہیں اور نقیب محفل نعت ہیں ریحان صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ریحان بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بلال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ایک خاص موضوع کے اوپر آپ کو گفتگو کرنے کے لیے بلایا، ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ، اس مسئلے کے حل کالرز بھی ہو سکتا ہے لائیو ہمارے ساتھ ہوں تو اس پر بھی ہم پیچیدہ مسئلہ حل ہو جائے۔ بالکل بالکل۔ اور پھر دوسری جانب ہمارے ساتھ جو ہماری بڑی پیاری سی بہن موجود ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ سحر و افطار کے اوقات کے اندر بہت مصروف ہوتی ہیں، سیگمنٹس ان کے ہو رہے ہوتے ہیں آن ایئر، اور پھر ساتھ ساتھ سرکار کی مدح سرائی کی جہاں بات آتی ہے نا تو ساری چیزیں چھوڑ کر یہ ہماری پیاری بہن یہاں پر آ جاتی ہیں۔ یہاں یا کہیں پر بھی جب محفل سجائی جاتی ہے آقا کے قصیدوں کی تو اس محفل کے اندر یہ پہلی صف میں کھڑی پائی جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عاشقوں کے اندر جب آپ کا بھی نام آ جاتا ہے نا اس شاک کمیونٹی کے اندر تو آپ کو ایک دلی سکون محسوس ہوتا ہے، اور وہ دلی سکون کے لیے میری بہن میرے ساتھ موجود ہے۔ ابھی بھی کہیں اور سے بہت مصروف تھی، بہت مصروف تھی، طبیعت کی خرابی کے باوجود۔ ہاں طبیعت بھی اچھا، طبیعت بھی خراب ہے، یہ جو آپ کو کھانسی کی آواز آ رہی ہوگی بار بار یہ ہماری بہن ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ سیدہ طیبہ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ بلال، آپ نے اتنا پیارا تعارف کرایا میرا، مجھے خوشی ہو گئی۔ بھائی تعارف اگر وزنی نہ ہو تو پھر شخصیت کے آنے کا مزہ کیسا؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ تعارف تو ایسا ہونا چاہیے نا، کیونکہ تعارف آپ کا سب سے بڑا تعارف پتہ ہے کیا ہے کہ آپ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھتی ہیں، ان پر درود بھیجتی ہیں، درود و سلام کا آپ کا تعارف، اس سے بڑا تعارف اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں ایک بات آپ سے کہوں گی کہ مجھے کسی کی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، میرا تعارف تو وہاں لکھا ہی تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں ذرا چاہوں گا کہ پہلے جو ہے وہ کچھ گوش گزار کر لیں، پڑھوا لیں، یا پھر ہم ریحان بھائی کی طرف بڑے سوالات کو لے کر۔ ریحان بھائی سوالات بہت زیادہ ہیں اور مسئلہ خاصا پیچیدہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم اسی سے آغاز کرتے ہیں اور پھر طیبات ہمارے ساتھ ہی ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم ان کی طرف بھی بڑھیں گے۔ ریحان بھائی سوال کچھ یوں ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے، اور زکوٰۃ ہم اس وقت یہ سننے میں آتا ہے اور یہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں۔ آیا کسی کے حالات اس وقت خراب ہو گئے ہوں تو کیا ان پر زکوٰۃ واجب مستحق ہیں وہ، اور یا پھر عرصے دراز سے ان کے حالات ایسے چل رہے ہوں کہ وہ واقعی مستحقین ہوں۔ زکوٰۃ بیسیکلی مجھے بتائیے گا سب سے پہلے عام لفظوں کے اندر کہ کب واجب ہو جاتی ہے، کس طرح سے اس کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے، مستحقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی
دین اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے زکوٰۃ۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ اے ایمان والوں تم پہ نماز فرض کی گئی اور زکوٰۃ فرض کی گئی، اور جو لوگ اللہ کے حضور رکوع و قیام کر رہے ہیں ان میں تم شامل ہو جاؤ۔ زکوٰۃ ایک اتنا خوبصورت دین اسلام کا تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہ وہ وضع قطع رکھنے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس سے ایک نظام بنتا ہے جہاں امیر اور غریب نہیں رہیں گے۔ ایک وقت تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنا خوبصورت نظام بن گیا تھا کہ زکوٰۃ لوگوں کے پاس موجود ہوتی تھی لیکن وہ پوچھتے تھے ہم دیں کس کو، کوئی زکوٰۃ لینے، تو زکوٰۃ کے مستحقین ہی ختم ہو گئے تھے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نظام کو صحیح چلانے کا ایک طریقہ کار وضع نہیں ہے۔ اگر وہ طریقہ کار ہو تو جو ہے کبھی کسی کو زکوٰۃ کی ضرورت نہ پڑے۔ بہر کے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ صاحب حیثیت شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کے مقدار میں یا اس کے اماؤنٹ کے حساب سے کیش اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، سال پورا گزرنے کے بعد اپنی ضرورت سے زائد، تو وہ شخص واجب الزکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے۔ درست۔ اچھا، زکوٰۃ کے لفظی معنی یہ ہیں کہ پاک کرنے کے، یعنی آپ کے مال کو، آپ کی دولت کو، آپ کے پیسے کو، آپ کی تمام چیزوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو جیسے جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ یقینی طور پہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں گے اس اماؤنٹ کے حساب سے جو ایک مقرر کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اب آپ آ جائیے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور کن کو نہیں دینی چاہیے۔ سادات اکرام کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے، سید حضرات کو زکوٰۃ نہیں جاتی، مسجد کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ نہیں استعمال ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ آپ والدین کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ہاں، آپ بھائی بہن کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ اچھا، اس میں ایک بہت بنیادی بات بتاؤں میں آپ کو، عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم رمضان میں ہی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ پورے سال دے سکتے ہیں جب آپ کا سال مکمل ہو جائے، لیکن لوگ اس لیے رمضان میں دیتے ہیں کہ اس پہ جو اس کا ثواب ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، 1 کے 70 ملتے ہیں نا رمضان کے مہینے میں، تو آپ کے زکوٰۃ دینے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے پیش نظر لوگوں کی جو مدد کرتے ہیں، لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی کسی کو زکوٰۃ بتا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دین کہہ رہا ہے نہ معاشرتی جو ہے یہ ایک اسلوب ہے۔ آپ کو زکوٰۃ اگر دینی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی اور غریب یا جو زکوٰۃ کا حقدار ہے اس کو آپ نے زکوٰۃ دینی، تو آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ تحفتاً ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ کہنا یا یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ میں آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، سفید پوش ہوتے ہیں، وہ تمام حاجتوں کے، تمام مجبوریوں کے، تمام اداسیوں کے باوجود بھی زکوٰۃ لینا پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ ایسا ہی ہے، ایسے فیملیز ہیں۔ اور زکوٰۃ آپ جب دیں تو آپ اس انداز سے دیجئے کہ پتہ ہی نہیں چلے، کسی کو اس محبت سے دیں، کسی کے جو مطلب اگر آپ کو دینا ہی ہے تو کسی کے بچے کے ہاتھ میں جو ہے نا کچھ جو رقم رکھ دیں، یا جیسے آپ ملنے جا رہے ہیں نارملی تو آپ، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے چہرے سے اظہار نہ ہو کہ آپ
अल्लाह आप किसी को अता कर रहे हैं, आप किसी को दे रहे हैं। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात है। आपका नॉर्मल जैसे आप अपने घर में भी तो ईदी देते होंगे ना अपने बच्चों को। ज़कात देते वक्त भी ये जरा गौर कीजिएगा इस जुमले के ऊपर, बहुत प्यारी बात कर रहे हैं रेहान भाई। मैं जरा इसको कनेक्ट कर दूं, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी अपनी ज़कात निकालनी होगी, इस वक्त सोच रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे फैमिलीज को, मैं और आप भी इस वक्त ढूंढ रहे होंगे कोई फैमिली ऐसी मिल जाए, या कुछ फैमिलीज बंधी हुई होती हैं जिनको ज़कात जाती है। ज़कात देते वक्त चेहरे पर निदामत होनी चाहिए कि इस शख्स का शुक्र है कि इसने मेरा ये हक, ये फरीज़ा पूरा होने में मदद की है। क्या बात है। ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये मुस्तहिक है, मैं इसको दे रहा हूँ, मैं मुस्तहिक हूँ, मेरा हक ये अदा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैल ये सामने खड़ा होगा बारगाह में और ये कहेगा कि मैंने इसका हक अदा किया था ज़कात। अच्छा बिलाल भाई, बहुत सारे मासूम लोग जो है मासूमाना सवाल पूछते हैं कि हम किसको ज़कात दें। बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बिलाल भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके अतराफ में इतने लोग होते हैं जिनको अगर आप तवज्जो से देखें तो आप उनको ज़कात दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर के बाहर बैठा हुआ जो गार्ड है, बिल्कुल, उसकी तनख्वाह इतनी कम है कि वो ज़कात का मुस्तहिक है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला ज़कात का मुस्तहिक है। आपके घर पे जो वर्कर्स काम करते हैं, मासियां काम करती हैं, वो ज़कात की मुस्तहिक हैं। ठीक है। इन तमाम के अलावा भी ऐसे लोग जो कि आपको बज़ाहिर महसूस होता है कि यार ठीक है, अगर वो नौकरी भी कर रहा है तो अपने बच्चों को पाल रहा है, लेकिन वो ज़कात का मुस्तहिक है, तो आप दे सकते हैं। एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ज़कात शुरू करेंगे आप अपने घर से। अच्छा जी, और अपने खानदान से, क्योंकि कराबतदारों के जो हुकूक हैं उसमें सबसे बुनियादी बात यह है कि आपको ज़कात सबसे पहले अपने जो है कराबतदारों को देनी है। जब वो खत्म हो जाए तो और आप ये समझें कि मेरे सारे खानदान और रिश्तेदार वाले जो है ना वो ज़कात मैंने उनको अदा कर दी है, और उसके बाद भी कोई इजाफी रकम बचती है, तो फिर आप बाहर की तरफ देखेंगे। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। राइट। और इसमें एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने फरमाया कि वो रकम हम दे सकते हैं, तोहफतन दे सकते हैं, उनके बच्चों को दे सकते हैं, तो क्या रेहान साहब हम ये भी कर सकते हैं कि उस रकम का जो आपने ज़ाहिर मुख्तस की अपने हिसाब से, उसको या आप राशन दे दें या कोई ऐसी चीज बिल्कुल दे दें? आप अशिया के उसमें भी दे सकते हैं ज़कात के पैसों के हवाले से। और भाई देखें, ज़रूरी नहीं है, मिसाल के तौर पे किसी का कोई जो ज़कात लेने वाला है, अब आपने देखा कि भाई ठीक है खाते पीते तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मामला ये है कि भाई बच्चों के कपड़े वपड़े तो बन जाएंगे ना ईद में, घर वालों के कपड़े वगैरह बन, तो आपने कहा कि जी ये मैं कपड़ों की सूरत में जो है ना वो उनको जो है ईद के गिफ्ट के तौर पर, तो वो ज़कात के पैसों को आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि आपने बताना तो है ही नहीं, ये आसानी का मामला बताना नहीं है ना आपने। ज़कात के पैसों को आपने किसी को बता के उसकी दिलासारी तो नहीं करनी कि मैं आपको ज़कात दे रहा हूँ। बिलाल भाई, अच्छा, कोई शख्स अगर ज़कात का मुस्तहिक है जी, और आप पर ज़कात वाजिब है और आपने ज़कात उसको देनी है, तो क्या उस रकम को आप उठाकर उसको दे सकते हैं, क्योंकि वो शख्स उस रकम का मालिक है, वो जैसे चाहे उसको खर्च करे? बिल्कुल, ये उसका हक बिल्कुल। देखिए ज़कात है ही कि आप जब ज़कात किसी को दे रहे हैं, एक तो आप शुक्रगुजार रहिए कि वो ले रहा है, दिल में ये तसव्वुर करें कि उसका शुक्रिया कि उसने मेरा फर्ज अदा करवा दिया। अगर कोई ना ले तो फिर क्या कीजिएगा। दूसरी बात कि आपने अगर उनको कोई रकम दी है और उनके इस्तेमाल में आ गई, अब वो मालिक हैं, जब आप मालिक बना देते ना, मिसाल मैंने आपको एक चीज दे दी, या मैं आपके लिए तोहफा लाया, अब वो तोहफा अगर आप, वो मेरी मिल्कियत हो गया, मिल्कियत हो गया, अब आप वो शाइस्ता को दे दीजिए, ये इनको दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, ये आपकी मिल्कियत का हिस्सा है। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। उससे फिर मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उससे मेरा मैं अदा कर चुका, मेरे नामाए अमाल में उसकी अदायगी लिख दी गई। अब आपका काम है आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब मिल्कियत आपके नाम हो गई। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत खूबसूरती से। जी, तैयबा भी यहाँ पर बैठी हुई है, तो तैयबा एक सवाल करना चाह रही हैं। तैयबा प्लीज। रेहान भाई से ज़कात के हवाले से ही बात करना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने कहा ना कि सादात को नहीं देते। अब फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी NGOs के साथ काम करती हूँ, अब मुझे कुछ लोगों ने अदा की है, ज़कात की रकम मेरे हाथ में मौजूद है और मुझे अब इसको किसी सादात को देना है, तो मैं इससे पहले मैं किसी ऐसी शख्स को दूं? नहीं,
آپ دیں. ہیلے کا سلسلہ مجھے بتائیے. اچھا زکوٰۃ سادات پر جو ہے وہ نہیں ہوتی, مستحق نہیں, آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے, آپ مدد کر سکتے ہیں اگر وہ اس پہلی بات تو وہ اگر برے حالات میں ہیں تو اس پہ بھی آپ کی پکڑ ہوگی, بالکل ہوگی, کہ سید العربی کی جو آل اولادیں ہیں وہ اگر برے حالات میں, وہ اگر تنگ دستی میں, تو آپ کہاں پہ تھے؟ بہت بڑا سوال نہیں ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کریں, آپ ویسے بھی مدد کر سکتے ہیں اور تھرو آؤٹ دی ایئر کر سکتے ہیں. میرے خیال سے میرا یہ ہے کہ وہ آج کل جیسا چل رہا ہے نا, ہیلا کر کے دینا, ایسا کچھ دین اسلام میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں. میں اسی کانسیپٹ کے بارے میں آپ کو, اگر آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے, ایک مثال آپ کو نہیں پتا, آپ کو کسی این جی او نے ایک مثال ہے 2 لاکھ روپے دے دیے, آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن وہ زکوٰۃ کے پیسے, اب آپ نے پوچھے بھی نہیں, اور اگر آپ نے, دیکھیں جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ نے وہ کام کر دیا, آپ نے کسی سادات کو دے دی تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ نے پھر بھی جان کے جو ہے نا کسی سادات کو دیے تو وہ گناہ کے ضمن میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج کل جیسے چل رہا ہے نا, کافی لوگوں نے, مفتیان کرام نے, علماء کرام نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ آپ اس کو ہیلا کر کے آپ کسی سادات کو دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسے, ہیلا کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں ہیلے کے معنی ہے کوئی آپ عذر نکال لیں, اس میں کوئی بیچ کا راستہ نکال لیں, کوئی ایسا درمیانی راستہ نکال لیں, لیکن جو چیز آپ کو احکامات الہیہ سے ملے آپ اس میں ہیلا نہیں نکال سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ہم ذرا اس گفتگو کو بھی جاری و ساری رکھیں گے, کچھ کالرز بھی ہم لیں گے, لیکن طیبہ سے گزارش ہے کہ طیبہ ماشاءاللہ سے مدح سرائی جو ہے وہ سرکار کی کرتی ہیں, اور سرکار کی بارگاہ میں ہمیشہ کوشش کرتی کہ پیش کی جائے. تو ایک منقبت بڑی جو ہے وہ ہماری خواہش ہے, مجھے بہت پسند ہے, میری بھی خواہش ہے کہ طیبہ سے منقبت سنی جائے نا. اور یہ اصل میں اس کا جو بتا دوں بیک گراؤنڈ, کہ میں نے ابھی پچھلے 2-3 دنوں میں جو ہے مختلف چینلز پہ طیبہ کے ساتھ تھا میں, تو وہاں سنی تھی تو میرے دل میں بڑی لگی. وہ خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ پھر سنوں. طیبہ تو آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ ہماری سماعتوں کے گوش گزار کریں وہ منقبت, اور جو دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے جو سامعین ہیں وہ بھی اس محفل کے اندر جڑ جائیں. تھوڑی سی آواز ٹھیک نہیں ہے, کوشش ہے میری, لیکن یہ اس بارگاہ میں مقبول ہے, قبول ہوگی اگر اس نیت سے پڑھ رہے ہیں ہم. سیدہ 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 لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ, لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ, لافتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ, لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں, یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں, کن کا مطلب ہے کیا, کن کا مطلب ہے کیا, فاطمہ فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ, لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ, فاطمہ 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 فاطمہ. بن رہے ہیں خد و خال عباس کے, بن رہے ہیں خد و خال عباس کے, ہے مصلی پہ محو, ہے مصلی پہ محو دعا فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ, لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ, فاطمہ 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 فاطمہ. تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو, تم بھی پردے میں تھی
कुछ तो वाज़ी करो, यानी महराज में, यानी महराज में क्या हुआ फातिमा, लैलतुल क़द्र का तर्जुमा फातिमा, लापता के खुदा का पता फातिमा, लैलतुल क़द्र का तर्जुमा फातिमा, लैलतुल क़द्र का तर्जुमा फातिमा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। तैयबा मेरी बहन, आपने तो हक अदा कर दिया। माशाल्लाह। सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की अगर बात की जाए और गुफ्तगू की जाए, कल का दिन हमने उसी पर गुफ्तगू की जी। और उस गुफ्तगू के अंदर मैं समझता हूँ कि वो जो तशनगी रह गई थी बाकी वो मेरी बहन तैयबा ने वो तशनगी आज पूरी कर दी। वो तशनगी अब कुछ कम हुई है, ख़त्म तो नहीं हो सकती, वो तशनगी रहती है। फ़ज़ाइल बयान करने की बात है तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, फ़ज़ाइल नहीं ख़त्म होंगे, लेकिन वो तशनगी के अंदर आपने कुछ कमी ज़रूर लेकर आई तैयबा। खुश रहें, अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ाए खैर दे। रेहान भाई, हम गुफ्तगू कर रहे थे, थोड़ा वक्त लगेगा मुझे माहौल में वापस आने में ना। तैयबा ले गई हम सबको, हमें ले गई है वहाँ पे, मैं खुद भी वही खो गया, हमें ले गई है वहाँ पे वापस आने में। जी जी जी, जब से इन्होंने मुझसे सुनी तकरीबन 4 से 5 बार मुझसे सुन चुके हैं। मैं कहता हूँ आते में इन्होंने मुझसे सुना। यकीन जाने, मैं कहता हूँ जिंदगी भर भी अगर पढ़ती रहे ना तो शायद जिंदगी संवर जाएगी। बिलाल भाई ने एक बात की थी इब्तिदा में, अल्लाह अकबर, आशिक की बात की थी, तो ये हमारी तो रूट यही है, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे अगर इनको नहीं सुनेंगे, इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे। बेशक कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर हम इस महफिल में बैठकर बात करें तो बात करने की शख्सियात ही यही हैं। अमली ज़िंदगी जो इनकी गुजरी है तमाम अहले बैत अतहार की, तो वो जिंदगी वही है जो रसूल खुदा का और खुदा का रास्ता है। मौजूद से हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन एक लम्हा दूंगा सिर्फ। बड़ी एक ज़ईफ रिवायत जो है आज जो है फैली हुई है कि सैयद खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ और उनकी जसद को जो कब्र अनवर के पास लाया गया, तो किसी ने कहा कि ऐ ज़मीन, तुझे पता है आज तेरे पास कौन आने वाला है? तो ज़मीन ने कहा कि मैं हसब नसब नहीं जानती। ये इंतहाई ज़ईफ़ हदीस, ज़ईफ़ जो है रिवायत है। ठीक है। जो खातून जन्नत हो, जो जन्नत के सरदारों की माँ हो, ज़मीन की क्या औकात है, जो अशरफुल अंबिया की बेटी हो, जो उनके जिगर का टुकड़ा हो, जो हैदर कर्रार की ज़ौजा हो, ज़मीन की क्या औकात है कि वो उसके हसब और नसब को देखेगी। ये इश्क की बात है। ठीक है। अब हम जो आगे भी बढ़ेंगे, इस ये बड़ा दर्दनाक सा एक मामला है, इसको ज़रा आगे लेके बढ़ते हैं, गमगीन हो गए हैं हम, ज़रा आगे बढ़ते हैं, ज़कात के मामला पे भी बात करते हैं। ज़कात की मैं जब बात कर रहा था तो ज़कात देने के लिए अव्वलीन तरजीहात क्या होती हैं? अगर कोई खातून है, वो बेवा हैं और उनके पास कोई घर में मर्द भी नहीं है कि जो महफूज कर सके, उन्हें उनकी हिफाजत कर सकें, और फिर वो बाहर जाकर अपनी कोई जॉब करती हैं और फिर उनके मामलात भी नहीं चल पा रहे हैं, तो पहली प्रायोरिटी में वो आएंगी। या कोई ऐसा शख्स है जो घर में है लेकिन वो बीमार हो चुका है और अब वो घर का निज़ाम भी नहीं चला पा रहा, लेकिन घर के अंदर बेटे भी मौजूद हैं, छोटे हैं, वो काम कर सकते हैं। तरजीहात और तौजीहात के ऊपर ज़रा बात करें। देने के लिए पहले प्रायोरिटी तो मैंने आपको बताई कि पहले तो रिश्तेदार है, कराबतदार, उसके अंदर अगर देखें वो भी तो किसी की रिश्तेदार होंगी जिनके बारे में आपने बात की जी, वो भी तो किसी के रिश्तेदार होंगे जो बिस्तर मर्ग पे हैं या बिस्तर अलालत पे हैं, वो भी तो किसी के उन रिश्तेदारों को उनका एहसास करना है और सबसे पहले करना है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब चीजें अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन अपनी मेडिसिन नहीं अफोर्ड कर सकते। हार्ट की बड़ी महंगी मेडिसिन होती हैं, बहुत सारे, तो कुछ ऐसा बांध दें लोगों का हिसाब किताब
کہ آپ کے ذہن میں زکوٰۃ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ بھئی میری اتنی زکوٰۃ نکلتی ہے سال کی, ٹھیک ہے, آپ اس کو مہینوں میں کنورٹ کر دیں اور وہ ایک سلسلہ باندھ دیں کہ یہ میڈیسن میری طرف سے ہوں گے. آپ وہ دوائیوں کی تھیلی لے جا کے خاموشی سے اچھا زکوٰۃ یکمشت ہی دینا فرض ہے, دے سکتے ہیں یا آپ ٹکڑوں میں بھی دے سکتے ہیں؟ بالکل ٹکڑوں میں بھی دے سکتے ہیں. جب دیکھیے اس کے آپ کے سوال میں کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مختلف لوگوں کو زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی دے سکتے ہیں اپنی, تو پھر ٹکڑے تو خود بخود ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. ایک وقفے کی طرف بھی ہمیں غالباً جانا ہے. ذرا مجھے پینل کنٹرول روم میں یہ بتا دے کہ ہم کمرشلز کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جا رہے ہیں. یہ گفتگو جاری ساری رہے گی. دوسرے معزز مہمان بھی ہمیں جو ہے وہ جوائن کریں گے. ریحان بھائی آپ کا بہت مشکور ہوں میں کہ آپ ہمیشہ ایک کال کے اوپر تشریف لے آتے ہیں اور مختلف موضوعات کے اوپر بات کرنے کا ہنر رکھتے ہیں. اور ریحان بھائی سے اگلی دفعہ جب ہم بات کریں گے نا, تو ابھی تک تو آپ لوگوں نے وہ معاملہ دیکھا ہی نہیں ہے نا ریحان بھائی کا. ہم ثنا خان کی بات کرتے ہیں, ہم مدح سرائی کی سرکار کی بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے سب سے بڑے عشاق کمیونٹی کے جو نمائندگان ہیں وہ خود ریحان بھائی ہیں. تو کبھی عاشقوں کا تذکرہ بھی آپ کی زبانی ہوگا اور وہ منظر کشی ضرور کروائیں گے آپ سے مدینہ کی, جو وہاں معاملات ہیں, جو وہاں مناظر ہیں, جو وہاں رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں. اور طیبہ بہت مشکور ہوں میں کہ آپ نے جو حق ادا کرنا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق ادا کیا ہے بچی نے نا, ماشاءاللہ میری بہن نے. تو ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے. کچھ باتیں کرنی ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے, کچھ معاملات ہیں کیونکہ اس وقت جو سفید پوش لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ ششدر ہو چکے ہیں کہ آیا ہم زکوٰۃ لیں تو کیسے نے دل مانتا نہیں ہے کیونکہ ہم لے نہیں سکتے, ہم سفید پوش ہیں. اور دنیا میں دنیا داری پر لوگ کہہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں معاملات کے معاملات چل نہیں رہے تو زکوٰۃ واجب بھی مستحب بھی ہیں. اس کشمکش سے نکلنے کے لیے علماء ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے بھی سوال و جواب کی ایک نشست ہم جاری و ساری رکھیں گے. یہاں پر وقت ہے بریک کا. سکون رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.